تھا کہ انصاری صحابی اپنے ایک بچے کو بھیجتے ہیں، وہ بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے، انصاریوں کا تیسرا بچہ آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے، انصاریوں کا چوتھا بچہ آتا ہے وہ بھی شہید ہو جاتا ہے۔ یہ میرے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں کہ جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ مسلمانوں، ہمیں بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیے غزوہ احد کے موقع پر، عین جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان کو بلایا اور حضرت نعمان سے بلا کر کے یوں کہا، اے نعمان جاؤ حضرت سعد ابن ربی کو تلاش کر کے لاؤ، حضرت سعد ابن ربی کو ڈھونڈ کے لاؤ، حضرت سعد ابن ربی تمہیں جہاں بھی ملے انہیں جا کر کے میرا سلام پیش کرنا اور ان سے یوں کہنا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں کہ جنگ کے موقع پر میں نے لوگوں میں دیکھے حضرت سعد ابن ربی مجھے نہ ملے، میں نے مجمع میں دیکھے حضرت سعد ابن ربی مجھے نہ ملے، میں نے پہاڑ کی اوٹ میں کچھ زخمی صحابہ پڑے ہوئے تھے، میں نے حضرت سعد ابن ربی کو وہاں دیکھا تو حضرت سعد ابن ربی مجھے نظر آئے، حضرت سعد ابن ربی بے ہوش ہے، حضرت سعد ابن ربی کا سانس چل رہا ہے، حضرت سعد ابن ربی کا پورا جسم پورا بدن تیروں سے چھلنی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت نعمان تلاش کرنے نکلے تھے حضرت سعد ابن ربی کو۔ حضرت سعد ابن ربی کو حضرت نعمان جب دیکھتے ہیں کہ سعد ابن ربی بے ہوش ہے، سانس چل رہا ہے، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے، حضرت نعمان حضرت سعد ابن ربی سے جا کر کے کہتے ہیں، اے سعد ابن ربی آپ کو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پیش کیا ہے، اللہ کے نبی آپ کو بلاتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم سنتے ہیں تو فوراً کھڑے ہوتے ہیں، لیکن حضرت سعد ابن ربی میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت سعد کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، حضرت سعد پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، حضرت سعد ابن ربی پھر کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ جب بازی ہار گئے حضرت نعمان کا بازو پکڑا، حضرت نعمان کا دامن پکڑا اور پکڑ کر کے یوں کہا، اے نعمان تم جانتے ہو کہ میرا سانس چل رہا ہے، تم دیکھ رہے ہو میرا پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے، لیکن تم دیکھ رہے ہو ابھی میں زندہ ہوں، ابھی میں مرا نہیں ہوں۔ تم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے یہ کہنا، اللہ کے نبی سعد ابن ربی اس دنیا سے جا رہا تھا اور دنیا سے جاتے جاتے وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنانا۔ حضرت سعد ابن ربی حضرت نعمان سے یہ عرض کرتے ہیں، پھر بازو پکڑ کر کے یہ کہا، اے نعمان تم جا رہے ہو میری قوم سے جا کر کے یہ کہنا کہ تمہارا سردار سعد ابن ربی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر لٹ گیا، مر گیا، کٹ گیا، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ میری قوم سے جا کر کے کہہ دینا کہ اگر تم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا تو تمہارا سردار سعد ابن ربی کل قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لے گا اور تمہارا گریبان پکڑ کر کے یہ پوچھے گا کہ تم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے جان کا نذرانہ پیش کیوں نہیں کیا تھا، تم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال قربان کیوں نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں، میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کے لیے میں چل رہا تھا، حضرت سعد ابن ربی کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جانے شہادت نوش کر لیتے ہیں، جان جانے آخری کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حضرت سعد ابن ربی جان جانے آخری کے سپرد کر کے اس دنیا سے
چلے جاتے ہیں, اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں کہ میں سارا منظر دیکھ کر کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. جا کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا. اللہ کے نبی سے یوں کہا, جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا, یا نبی اللہ, حضرت سعد ابن ربی اس دنیا سے جا رہے تھے اور وہ جاتے جاتے یہ کہہ رہے تھے, اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنانا. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت نعمان نے بتایا, اے اللہ کے نبی سعد ابن ربی زخمی تھے, سانس چل رہا تھا, پورا جسم تیروں سے چھلنی تھا, لیکن اس وقت بھی وہ دعا کر رہے تھے, اے اللہ مجھے کل قیامت کے دن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور حضرت سعد ابن ربی کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, اے اللہ میں سعد ابن ربی سے راضی ہو گیا, تو بھی سعد ابن ربی سے راضی ہو جا. حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں, جب جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد میں مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا. امیر المؤمنین وہاں پر لیٹے ہوئے تھے. اس وقت میں ان کے پاس پہنچا. ان کے سینے پر ایک چھوٹی سی معصوم سی بچی کھیل رہی تھی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بچی یتیم ہے, یہ بچی سعد ابن ربی کی ہے. حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں, جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں کہاں مار مار کر رونے لگا, اس لیے کہ سارا منظر میرے سامنے پیش آیا تھا. حضرت نعمان رونے لگے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا مدنی حضرت سعد ابن ربی کے لیے دعا کرتے ہیں. حضرت نعمان بیان فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رویا, اے اللہ اس دنیا میں ایسے بھی آدمی ہے کہ جان جا رہی ہے, اس دنیا سے جا رہا ہے, پورا جسم تیروں سے چھلنی ہے, لیکن مرتے وقت بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا درس دے رہے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تربیت دے رہے ہیں. اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ مرتے وقت اسے اپنا باپ یاد نہ آیا, اسے اپنی ماں یاد نہ آئی, اسے اپنی چھوٹی سی معصوم سی بچی یاد نہ آئی. حضرت نعمان اس لیے روئے تھے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اور میرے پیارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام اتنی محبت کرتے ہیں. مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے